السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن بالخائفين وينجي الصالحين ويدع المستغفرين ويغلق ملوكا ويستغفر آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظيم به وأرواحنا مثل الرحمة الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال أمتي انتظار الفرج صلوات الجنة ہمارے مجالس سے سلسلے کی چوتھی مجلس بہرحال انیوژل ٹریفک کی شکار انسان ہو جا رہا ہے اور اپنے ساتھ سے تو نکلے لیکن پر بہت معذرت کہ آپ کو یہ منتظر ہے عزیزان محترم گفتگو ہماری کربلا مقدمہ ظہور ہے اور کربلا ہی سے گزر کر ظہور کی طرف پہنچنا ہے شروع کا صلوات مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں کچھ بیوی کی شان میں کہوں کیونکہ اس کے بغیر مجلس بھی پرواز نہیں کرتی ہے جناب سیدہ پہ قرآن سے قرآن کا سلام وہ عالم کہ جہاں کی ہم صرف گفتگو ہی کر سکتے ہیں اس کو ہم نے تو دیکھا نہیں اس طرح اور اگر شاید کوئی مقامات ہوں تو کوئی انسان کہیں پہنچے کیونکہ احادیث اور روایات ہیں اور امام پہ یقین رکھتے ہیں اور خاتم الانبیاء پہ بھی یقین ہے تو اس لیے جو انہوں نے کہا ہے اس کو کوشش کرتے ہیں الفاظ میں تقسیم کریں ملائکہ کے اوپر ایک عالم ایسا آیا کہ ان کے پیچھے تاریکی تھی ظلمت تھی یہاں تک کہ بالکل ظلمت چھا گئی ملائکہ گھبرا گئے کہ کیا ہے تو وہاں پروردگار نے ایک نور کی تجلی کی اس نور کی تجلی سے ملائکہ کو ایک راستہ نظر آیا تو ملائکہ نے سوال کیا پروردگار یہ کیسا نور تھا تو پروردگار نے ارشاد فرمایا یہ سیدہ کا نور ہے اللہ صلی اللہ اسی لیے جو حدیث قدسی ہے کہ اے احمد میں
کائنات نہیں بناتا اگر آپ کو خلق نہیں کرتا، آپ کو خلق نہیں کرتا اگر علی کو خلق نہیں کرتا تو آپ کو بھی نہیں، اور آپ دونوں کو اور پوری کائنات کو نہ بناتا اگر میں فاطمہ کو نہ خلق کرتا۔ تو یہاں معاملہ جو ہے وہ بہت بلند ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے، ہم جو ہے وہ شاید زمانوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہاں زمانہ کون و مکان سے بلند تر ہے، اور اسی تک پہنچنے کے لیے امام کربلا ہے کہ ہمیں لے کے جائے۔ امام کو کیا ضرورت ہے؟ امام تو خدا کا نمائندہ ہے۔ اب یہ تو اب زیارت قدیریہ میں پڑھتے ہیں مولا رسول امام نے بھی ہمارے ارشاد فرمایا، اس کے علاوہ بھی خود مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ لوگ میرے آس پاس جمع ہوں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ نہ آئیں، کوئی بھی نہ آئے تو کیا علی کی امامت میں فرق پڑ جاتا، علی کی ولایت میں فرق پڑ جاتا، علی کی حاکمیت میں فرق پڑ جاتا؟ نہیں، کیونکہ جو اللہ سے جڑ جائے اسے عزت اللہ دیتا ہے۔ تو خامخواہ کے اپنی جوڑنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ظالم محترم، امام کو ضرورت انسانوں کی یا نہیں ہوتی ہے، ہمیں ضرورت ہے اس دنیا کی مشکلات اور ابتلاءات سے گزرنے کے لیے اپنے آپ کو امام تک پہنچانا ہے۔ اگر امام نہ ہو تو کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں خدا تک پہنچنے کا۔ یعنی یہ یقین کے ساتھ ہے، یہ ایسے نہیں ہے۔ وہ آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں کہ علماء ایک جگہ تھے، وہاں پر ایک کرسچن آ گیا مسیح، اور کہا، اس نے آ کر کہا کہ سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور آپ کے یہاں تو حدیث کہا جاتی ہے کہ علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے بھی افضل ہیں، تو آپ زندہ کر سکتے ہیں؟ سب خاموش۔ تو ایک عالم دین نے بولا کہ ہاں میں زندہ کر سکتا ہوں۔ تو اب باقی لوگ کہنے لگے کہ کیا کہہ دیا؟ تو کہا جہاں تم بولو، جس جگہ بولو وہاں آ جائیں۔ تو انہوں نے بولا فلانے قبرستان ہے، فلانے میں نہ جانا۔ اب ادھر علماء نے بولا یہ کیا کر دیا آپ نے؟ کہا نہیں میں کر سکتا ہوں۔ وہاں پہنچے، جب وہاں پہنچے تو وہ کرسچن نہیں آیا۔ کہا کیوں نہیں آیا؟ کہا اس کے لوگوں نے بولا اگر اس نے زندہ کر دیا تو پھر کیا کریں گے؟ تو ادھر علماء باقی کہنے لگے کہ اگر نہیں ہوتا تو کہا ہو ہی نہیں سکتا تھا، جس دین پہ میں ہوں وہ حق کا دین ہے۔ تو یقین ہونا چاہیے نا۔ اب ہم اگر امام کو مانیں اور یقین نہ ہو تو اب قصور کس کا ہے؟ قصور امام کا، ہمارا قصور ہے، ہم نہیں پہچانے۔ امام کربلا آئے نہیں پہچانے، جتنے پہچانے وہ وہاں پہنچ گئے کہ ان کی جو صفات بیان ہوتی ہیں، کہ وہ جو صفتیں امام کے اندر ہوتی ہیں ان کو تنزل کر کر انصار اللہ بنتے ہیں۔ اصحاب امام حسین کو عام لوگ نہیں ہیں، اسی لیے کہا کہ ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ جو صفتیں امام کے اندر ہیں امام نے ان کے اندر ڈسٹریبیوٹ کی ہیں، تبھی وہ ایسے ہو گئے کہ فوراً، اور آج ہم سب کو سلام بھی کرتے ہیں، ان کے راستے میں چلتے بھی ہیں، ساری چیزیں۔ عزیزان محترم، ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ ہم امام کو کس طرح پہچانے ہیں، کتنا پہچانے ہیں، اور اپنے اندر ان صفات کو تناظر کریں۔ بہرحال وقت آج زیادہ ہی ہو گیا، کوشش کریں بہرحال جتنا ہم آگے بڑھ سکیں۔ جوانوں کا مجمع ہے، بزرگ پریشان نہ ہوں، دل جوان ہونا چاہیے۔ وہ نہ ہو کہ آپ بولیں بار بار مولانا جوانوں کو کہتے ہیں، ہمیں تو کچھ کہتے ہی نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، انسان کی جو روح ہے نا اسے جوان ہونا چاہیے، اور وہ سالم ہوگی تو وہ چاہے انسان جتنا بھی
بزرگ ہو جائے، وہ اس کو نماز تہجد میں بھی اٹھائے گی، سجدے بھی دولانی کرائے گی، عبادت بھی کرائے گی، اندر کیفیت ہونی چاہیے۔ ظاہر تو ہو سکتا ہے کسی کا کمزور ہو، کسی کا اچھا نہ ہو، لیکن بہرحال وقت کے امام کو دونوں چیزیں اچھی چاہیے، صحت ظاہری بھی اچھی ہو اور روح بھی سالم ہو، تو پھر کہیں ہم اپنے امام کی کوئی نہ کوئی نصرت کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال گفتگو جو ہے وہ جوانوں سے ہے۔ وہ خاتون بوڑھی جو رسول خدا کی خدمت میں آئیں، رسول خدا نے ان سے پوچھا کہ جنت میں جاؤں گی؟ رسول خدا کہ نہیں، جنت میں سارے جوان جائیں گے۔ وہ بوڑھیا پریشان ہو گئی بیچاری، عجیب سی حالت ہو گئی، تو کہا یعنی ہم نہیں جائیں گے؟ کہا نہیں جائیں گے، جو بھی جنت جائے گا وہ جوان ہوگا۔ اسی لیے سید الشباب الاہل الجنہ، یعنی شباب یعنی جوانوں کے سردار ہیں، سب ہوں گے وہی جوان۔ اور جنت کے جو مقامات ہیں، ذہن محترم کو اس معنوی کیفیتوں کو درک کرے، محسوس کرے، کیونکہ جب تک کوئی بڑی چیز دکھائی نہیں جائے گی چھوٹا چھوڑا نہیں جائے گا۔ دنیا کیسے چھوڑے؟ دنیا کیسے چھوڑے؟ ایک آدمی ایک نوکری کیسے چھوڑتا ہے؟ بولے کیوں چھوڑی؟ دوسری اچھی تھی۔ گاڑی کیوں چینج کرتا ہے؟ کہا وہ بہتر ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں زندگی میں، گاڑی چینج کرتا ہے، لباس پرانا ہو گیا نیا پہن لیتا ہے، کیوں چھوڑتا ہے؟ کیونکہ دوسری اچھی دکھائی جاتی ہے۔ لیکن اگر دنیا ہی میں مگن ہو، یا تو ان مقامات کو دیکھے، تو سب سے اوپر جو مقام ہے جنت کا، یا علی، سب سے اوپر جو مقام ہے جنت کا وہ ہے کہ اصحاب امام حسین صرف وہی ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا۔ اب ظاہر ہے ہم نہیں ہو سکتے وہاں، وہ کیا ہے؟ وہ ہر لمحے پورے وجود کے ساتھ اس نور امام حسین سے جو ہے وہ متصل ہوں گے، اور باقی جو جنت کی نعمتیں ہوں گی وہ حسرت کھائیں گی کہ کاش یہ ایک نگاہ ہم کو کر لے۔ یعنی جو جنت میں نعمتیں ہیں، جنت کے لیولز ہیں، جنت کے مقامات ہیں، بیان ہوتا ہے جتنی قرآن کی آیات ہیں اتنے مقام ہیں جنت کے۔ اب جتنا قرآن پڑھیں گے مقام بڑھتا جائے گا، اور روز کتنا پڑھیں گے اتنا مقام بڑھتا جائے گا۔ ذہن محترم کو مقام حاصل کرنا ہے، یہ تو سب سمٹ جائے گا ایک دن۔ یہ جو سب دھواں یہ سب بنا ہے، یہ روشنیاں، یہ چاند سورج، یہ سب سمٹ جائے گا۔ اس میں اتنا دل نہ لگائیں۔ اس میں رہنا ہوتا تو پھر ہمارے آئمہ اس کو بہت اہمیت دیتے، لیکن یہ راستہ ہے ہدف تک پہنچنے کا۔ اس کو ایسا استعمال کرے کہ فخر کرے دنیا بھی کہ ہاں میرے روئے زمین پر کچھ لوگ ایسے چلتے ہیں جو چلتے تو یہاں ہیں لیکن نگاہیں آخرت پہ ہوتی ہیں، ایسا کرے۔ اسی لیے جڑنا وہاں پر ہے، ان مقامات کو دیکھنا ہے کہ جہاں پر جنت کی نعمتیں یہ انتظار کرتی ہوں کہ کاش یہ ایک نگاہ ہم پر کر لیں۔ ایک اور روایت ہے کہ جہاں لوگوں کو جنت کی طرف کھینچا جائے گا نہیں جائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا ہماری جنت حسین ہے۔ اب یہ کیسے ہے؟ کیونکہ امام کو درک کیا، امام کو پہچانا ہے۔ یہی امام کو ہم نے پہچاننا ہے اپنی زندگی میں کہ ہم کہاں ہیں اور امام کہاں ہے۔ یہ جو مراحل ہیں انسان کے تقویٰ کے، پرہیزگاری کے، ورا کے، یہ مقامات ہیں کہ انسان پہلے تقویٰ سے ورا پہ آئے، ورا سے زہد بنے، زاہد بنے، زاہد سے یقین پہ آئے، پھر یقین پہ آئے گا تو پھر رضا کی کیفیت آئے گی کہ جہاں پروردگار کی طرف رضن رضا ہے، یعنی بس تیری جو رضا وہی ہے۔ تو قرآن بھی پھر آیتیں اتار دیتا ہے، راضیتم مرضیہ، یعنی ہم بھی تجھ سے راضی۔ تو یہ مقام آسان نہیں ہے، ہم اس طرف بڑے ہیں جانے مطلب اپنی زندگی کے، ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ زندگی اچھی ہے، امپورٹنٹ ہے، واجب ہے، روزگار حلال کمانا، نان نفقہ، سب پڑھائی، ایجوکیشن سب ضروری ہے، لیکن اس سب میں خدا کی رضا، خدا کی طرف بڑھنا، یقین رکھنا، اپنے امام سے متصل رہنا، امام کی طرف توجہ دینا، یہ مہم ہے۔
اگر یہی نہیں زندگی کے اندر میرے، خاص طور پہ ایک جوان کو کہ جو خود امام کا سرباز ہے، وہ امام سے متصل کیسے ہے؟ اور اس کے مقابلے میں کون ہے؟ امام کے مقابلے میں کون سا نظام ہے جو امام کے مقابلے میں آ رہا ہے؟ اس کی طرف توجہ دیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب آپ گھر میں سے باہر نکلے آرام سے، آپ کو نہ مٹی لگے گی، نہ دھول لگے گا، نہ جھٹکا آئے گا، کچھ بھی نہیں، حادثے ہوں گے۔ دنیا حوادث کی جگہ ہے، دنیا امتحانات کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے خلق الموت والحیات، میں نے موت حیات کو خلق اس لیے کیا تمہیں آزماؤں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوگا، آپ کا امتحان نہیں ہوگا، ہوگا، لیکن اس مقامات کی طرف بڑھنا ہے کہ جو امام ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ جتنا امام کے قریب ہوں گے امام اتنا عطا کریں گے۔ جتنا آپ کی دنیا زندگی امام کے قریب ہے، آخرت بھی اتنی امام کے قریب ہے۔ اب میں یہاں اپنے 24 گھنٹے کتنے امام کے لیے گزارتا ہوں؟ اپنی 50-60 سالہ زندگی میں کتنا پرسنٹیج امام ہے؟ کتنا ہے؟ محسوس کرتا ہوں وجود کو امام کے۔ اس کو پریکٹس تو کرنا پڑتا ہے نا، مطلب خود تجربہ کہ امام کا وجود میں نے کبھی محسوس کیا، کبھی متصل ہوا، کبھی میں نے کہیں ہوا کہ مجھے لگے کہ امام ہے، یا میں نے خود سوچا کہ میں امام کو بلاؤں کہ میں پھنس گیا ہوں۔ زندگی گزر گئی انسان کی، لیکن اگر ایک دفعہ اس نے امام کو یا غیاث المستغیثین کہ خدا کی بارگاہ میں بولا کہ اے خدا کے نمائندے میری مشکل کو آؤ، زندگی گزر گئی۔ یہ صرف ہم جو روٹین میں استغاثے ہیں وہ وہی بلند کرتے ہیں، نماز میں بھی بڑی اللہم کل ولیک الفرج، تو دھیان کہیں اور ہے، لب پہ دعا ہے خالی۔ کیسے ہوگا؟ اذان وطن تجربہ کریں۔ بہرحال مجھے کسی نے کہا کہ وہ واقعہ پڑھ دیں، تو کسی موضوع پہ آ گیا تو پڑھ دیتا ہوں۔ پہلے میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، لیکن بہرحال کہ آج سے 5-6 سال پہلے میں کربلا گیا زیارت پہ اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، تو بچوں کو بھی دیکھتے ہیں والدین کو کہ یہ رات کو حرم جاتے ہیں، تو چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے بولا ہم بھی حرم جائیں۔ بولا بیٹا رات ہے، تھک جاتا ہے، بچے تو نہیں سو پاتے، وہ بچے سے ہم نے جانا ہے رات کو۔ تو میں نے اپنے بردر ان لا کو بولا کہ آپ اس کو لے جائیں، ایک ہی حرم سے واپس لے آئیے گا کہ بیٹھ نہیں پائے گا۔ اس کو لے گئے، میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا اس رات، اور فجر سے پہلے اٹھنا ہی تھا، تو دروازہ کھٹکھٹایا، تو وہ ہاتھ میں بچے کے جوتے ہیں، اور وہ آئے، کہا وہ آ گیا بچہ؟ میں نے کہا تو آپ کے ساتھ گیا تھا۔ کہا میں اس کو 1 گھنٹے سے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے مل نہیں رہا، اور یہ جوتے تو میرے پاس ہیں۔ تو میں نے کہا کہاں گیا ہوگا، کتنا بڑا حرم ہے سید الشہداء کا، کوئی بہت بڑا حرم تو ہے نہیں، اور اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے، 7 سال کا ہے، 6-7 سال کا ہے، پتہ بھی ہے کہاں ہے ہوٹل۔ کہہ رہا بہرحال نہیں مل رہا۔ میں نے کہا چلے فجر کی نماز ہے، خدا کو سجدہ کریں، جس نے بچہ دیا تھا مل جائیں گے مولا کی خدمت میں۔ خیر گئے، ہم ڈھونڈتے رہے، سب بند تھا، صبح اعلان کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا، خادم نگہبان سب ڈھونڈ لیا، اور ڈھونڈ لیا۔ پھر لوگ آ گئے، کاروان والے بیچارے جو سو رہے تھے کمبل اوڑھ کے بین الحرمین، ان کے کمبل اٹھا کے، جب آدمی پریشان ہو تو یہی حالت ہوتی ہے، کئی چکر لگ گئے بین الحرمین، اور یہ وہ بچہ نہیں ملا۔ وقت بڑھتا گیا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، جب زیادہ ہوا تو اضطراب بھی بڑھ گیا، کیونکہ ہم نے حدیثیں پڑھی ہوئی تھی، تھوڑا اضطراب کم تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ میں ذریعے امام حسین کے سامنے باب قبلہ میں آیا۔ میں نے کہا مولا یہ تو میں جانتا ہوں کہ بچہ کہیں بھی ہے، آپ جانتے ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، دنیا میں کوئی کہیں ہو آپ کو پتہ ہے، تو آپ کے حرم سے گیا، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن بہرحال باپ ایک حد تک ہی توان ہے، تو وہی باب قبلہ کے سامنے سے ایک ایسا پیغام آیا اس دن کہ توڑ دیا، اور میں گر گیا کہ تمہارے بچے کو کھوئے کتنی دیر ہوئی؟
2-3 گھنٹے تم نے حرم کا چپا ایسی جگہ گئے جہاں حرم کبھی زیارت بھی نہیں کی تھی. ہمارا بیٹا 1100 سال سے نہیں آیا. ایک دفعہ ڈھونڈا. میں جو اتنا امام کا ذکر کرتا میں گر گیا. میں نے کہا ناکام ہو گیا, شکست کھا گیا. صحیح کبھی نہیں ڈھونڈا, 5 منٹ نہیں ڈھونڈا امام زمانہ کو میں نے اپنی زندگی میں, نہیں ڈھونڈا. اس میں یعنی حقیقت ہے کہ اگر میں مطلب کہاں ڈھونڈوں. مطلب انسان کو زیارت پہ جاتا ہے, مسجد کوفہ جاتا ہے, مسجد سہلا جاتا ہے, مسجد جمکران, جو جاتا ہے کم از کم, جو نہیں کہ خدا سب کو توفیق عطا فرمائے. ورنہ ہر جگہ امام ہے. امام کو ایک جگہ پہ تو نہیں ہے, امام تو ہر جگہ ہے. کسی رش میں, کسی جگہ پہ, کسی مسجد میں, کسی جلوس میں نگاہوں نے ڈھونڈا میرا مولا بھی آیا ہوگا. کیوں؟ توجہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں جب سید الشہداء نے مکے کو ترک کیا, چھوڑا, احرام ختم کیے, اور امام نے اسی دن چھوڑا تھا جب لوگ عرفات کی طرف, منا کی طرف اور تراویح کو لوگ, لیکن امام نے چھوڑا. اب لوگوں کو کہاں جانا چاہیے تھا؟ طواف کرنے یا امام کے ساتھ؟ کہاں جانا چاہیے تھا؟ کیوں؟ کیونکہ کعبے کا فرزند یہی ہے, منا عرفات یہی ہے, خدا کا نمائندہ یہی ہے, اسی کے بعد. لیکن کتنے گئے؟ ہم آج دیکھیں, آج امام کہاں ہے؟ آج امام کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ آج امام کی ہم سے کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ کون سا کام انجام دینا ہے, کس طرف بڑھنا ہے, اور کون امام کے مقابلے میں آج کھڑا ہوا ہے؟ کون سی دنیا کی طاقتیں امام زمانہ کے راستے کو روکنے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں؟ ہم ان کے مقابلے میں آ رہے ہیں؟ ہم تیار ہیں ان کے مقابلے میں؟ ہم اس جنگ کو پہچان پا رہے ہیں جو امام زمانہ کے خلاف چل رہی ہے پوری دنیا میں, امام کے ظہور میں تاخیر کو لا رہی ہے؟ ہمیں سمجھ میں آیا ہے آج تک کہ نہیں آیا؟ اور اگر آ بھی گیا تو ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تاریخ پڑھ کر گزر جانا بڑا آسان, حال حاضر میں امام کا ساتھ دینا مشکل ہے. باب اللہ, باب توحید, رحمت موصولہ, یہی امام ہے. عین اللہ, وجہ اللہ, ید اللہ. مگر یہ کہاں ہے میری زندگی میں؟ آج جو دنیا کے اندر جو جنگ ہے, ہمیں پتہ ہے دنیا میں آج کون سی جنگ ہے؟ آج دنیا میں ایسے تو نہیں ملک دوسرے ملک میں گھس تھوڑی رہا ہے. پہلے جیسے ہماری جنگیں ہوئی کہ بہرحال ابھی یہ ایام جو ہمارے چل رہے ہیں, پاکستان کے یہ ڈیفنس ڈے جو چل رہے ہیں, پہلے جنگیں ایسی ہوتی تھی, لوگ آتے تھے, حکومتیں بھگا دیتی تھی. ہمارے بھی فوجی جوانوں نے جو ہے وہ, جیسے وہ ایک پائلٹ تھے ہمیں معلوم, انہوں نے جو ہے وہ ایک ہی چند لمحوں کے اندر 5 دشمن کے جہازوں کو اڑا دیا. وہ یہ پائلٹ کا جذبہ کس کے لیے تھا؟ بس ظاہر ہے وہ وطن اور ملک اور اسلام کو بچانے کے لیے تھا. خوب یہ جذبہ آج ہمارے اپنے ملک کے لیے بھی کہاں رہا ہے؟ ہم تو جب چھوٹے تھے کو پوچھتا تھا تو ہم ایسے ہی جو ہوتا ہے نا, ایسے ہی مطلب منہ سے ہی کہہ دیتا ہے پائلٹ بنیں گے, کہتے تھے. شوق ہی یہی ہوتے تھے, یا پائلٹ بنے گا, یا ڈاکٹر بنے گا, یا انجینئر بنے گا. تیسرا شوق ہی نہیں تھا کسی کو, اور پتہ ہی نہیں تھا. لیکن اب تو سوکھے منہ کو بولتا ہی نہیں پائلٹ بنوں گا, ملک کی فضائی حدود کا دفاع کروں گا. کہ آج پائلٹ بنے گا ملک کے لیے, تو کل امام زمانہ کے کام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ مگر کون سوچتا ہے؟ وہ فوجی جوان بہرحال جنہوں نے وہ ملک کی امنیت کے لیے پتہ نہیں کہاں طالبان سے لڑتے رہے شہید ہو گئے. اور ہماری ملک میں کچھ فرقہ واریت پھیلانے والے انہی خونوں کا سودا کر دیتے ہیں. تو خود حکومتی اداروں کو سوچنا چاہیے کہ ان جوانوں کا خون, وہ جو ماؤں نے ان کو بنا کر کسی کو لیفٹیننٹ بنایا, کسی کو کرنل بنایا, کوئی میجر بنا, وہ جا کر وہاں لڑا اس امنیت کو بچانے کے لیے ملک کو. اور آج اگر فرقہ واریت ملک کے اندر لوگ کر رہے ہیں تو یہ ان خونوں کو بیچ رہے ہیں.
آج اگر ہمارے اندر کوئی جذبہ تو ہو، آج ہم نے کتنا ڈیفنس کے اندر اسٹرانگ سسٹم بنا لیا، ہم آج کی وار کو سمجھ پائے. آج دنیا سائبر وار لڑ رہی ہے، سائبر ورلڈ ہے، ورچوئل ورلڈ ہے. آج اسلحہ چینج ہو گیا ہے. آج ملک میں گھس کے کوئی نہیں مارے گا آپ کو، دشمن آپ کے گھر گھس چکا ہے، آپ کی تنہائی میں گھس چکا ہے، آپ کے ہاتھوں میں آیا ہوا ہے دشمن. ابھی یہ کوارنٹائن کے اندر کیا ہوا ہے؟ سب کو گھروں میں بٹھا دو، دنیا کی اچھی خاصی آبادی کو گھروں میں بٹھا دیا. پھر کیا کیا؟ انٹرنیٹ پہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کیا دنیا نے؟ نیٹ فلکس کا سیزن دیکھو، کیا دکھا رہا ہے وہ، آپ کو کون سے عقائد دے رہا ہے، کون سی تعلیمات دے رہا ہے. جوان کے نفس اور روح کو مار رہا ہے، وہ تباہ کر رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں. نہ ہمارے کسی علماء کو، نہ دوسرے مولویوں کو، اور فرقے واریت کے علاوہ وہ بات تو آتی نہیں ہے. وہاں اسرائیل گھس رہا ہے عربی ملکوں میں، وہاں کے لیے زبان کھلتی نہیں ہے. یہاں وہ امام کعبہ نے بھی جمعے کو بیان دے دیا اسرائیل کی حمایت میں. ازدار محترم، اب یہاں تو کوئی نہیں بولے گا. کیوں بولے؟ پیسے وہیں سے آتے، کیسے بولے؟ وہاں فلسطین کاٹ دیا انہوں نے، دہشت گرد حکومت نے فلسطین کو زندانوں میں ڈالا ہوا ہے اتنے عرصے سے. وہاں کے لیے کوئی نہیں ہے، یہاں پھیلا دو فرقہ واریت. تو کون بولے گا؟ کون تباہی اور بربادی سے بچائے گا اپنے ملک کے جوانوں کو؟ کیسے یہ سرحدوں کی حفاظت کریں گے؟ کیسے یہ فضاؤں کی حفاظت کریں گے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، جوان تباہ ہو رہا ہے کمیونٹی میں. ڈرگز، نشے عام ہو گئی ہے. یہ سارے ٹی وی سیزنز کر کے آ رہے ہیں آپ کو، عادی کر رہے ہیں گناہ کو. گناہ لگے ہی نہیں آپ کو. گیم دیکھ لیں آپ، اب میں نام لوں گا گیموں کے، پھر آپ برا لگے گا لوگوں کو. ٹک ٹاک پہ کیا کر رہی ہے قوم، پب جی پہ کیا کر رہی ہے، کال آف ڈیوٹی کون کھیلتا ہے، کیا کھلا رہی ہے، قوم کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. وہ نیوزی لینڈ میں جس نے مسجد میں گھس کے مارا تھا، وہ بالکل ایسے تھا جو وہ گیم کھیلتا تھا. اسے محسوس ہی نہیں ہوا وہ زندہ مار رہا ہے یا گیم کھیل رہا ہے. سخت دل کر دو ان کو، وہ لڑ رہے ہیں، ان کا جو دل چاہے وہ دنیا میں کر رہے ہیں، ہم لوگ کچھ نہیں کرتے. فیس بک ان کی، انسٹاگرام ان کا، سب ان کا ہے، ان کی ملکیت ہے وہ. آپ قاسم سلیمانی کی تصویر لگائیں، آپ کا فیس بک بین ہو جائے گا. کیوں؟ قاسم سلیمانی سے کیا پرابلم ہے؟ کیونکہ یہ ان کے خلاف اسلام کی حاکمیت چاہتا تھا. جب آپ دین کی حاکمیت کی بات کریں گے، جب آپ امام زمانہ کے لیے کھڑے ہوں گے، یہ آپ کو ماریں گے. اللہم صلی علی محمد. تو عزیزان محترم، اپنے نفسوں کو امام تک کے لیے اپنے آپ کو بچائیں. اس میں کوئی شیعہ سنی، بلکہ جتنے 11 زندہ ادیان ہیں اس ٹائم دنیا کے، سب ایک کا انتظار کر رہے ہیں، سب ایک کا انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے تو نیٹ فلکس نے سیزن بھی بنا لیا مسایہ کے نام پہ، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ وہ آخری آئے گا تو کیا ہوگا. وہ تو اینٹی کرسٹ کو کھڑا کر رہے ہیں مقابلے میں. ہم کیا کر رہے ہیں امام زمانہ کے لیے؟ سائبر پہ، ورلڈ پہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کون سے کردار بنا رہے ہیں؟ ہم نے جوانوں کے لیے علی اکبر کو ماڈل بنایا یا نہیں بنایا؟ قاسم ہے ماڈل، حضرت قاسم کی شخصیت ہمارے جوانوں کے لیے ماڈل ہے. چاہتا ہے بچہ حضرت قاسم کی طرح اپنے بدن کے ٹکڑے کرا دے؟ ایک بچہ جو 13 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، 14 سال کا، وہ کیا کہتا ہے؟ موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے. مطلب وہ خطیب کا جملہ تھوڑی تھا وہ. اور کس کے سامنے فرما رہے ہیں؟ وقت کے امام کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں.
درک کریں آپ کے وقت کے امام کے سامنے بات کی جا رہی ہے تو صرف بات نہیں ہے، وجود اظہار کر رہا ہے کہ موت کچھ نہیں کر سکتی ہمارا. یہ درس کربلا ہے، تو ہم کیا اس کو حاصل کر رہے ہیں؟ عزیزان محترم، اصل امام یہ چاہتا ہے پہچانے انصار والحسین کو، یہی راستہ ہے جو لے کے جائے گا، ورنہ تو کھوکھلا ہے اور ہم گر جائیں گے اسی کے اندر. بچائیں اس نسلوں کو. منع نہیں کر رہا کہ آپ یہ چیزیں استعمال نہیں کریں، مطلب اب تو آج کل کمیونیکیشن ضروری ہے، اسی پہ آپ مجلس بھی سنتے ہیں، اسی پہ آپ آن لائن بھی کرتے ہیں. بہرحال آپ کے بھی جو ہے وہ اس کووڈ سچویشن کے اندر بھی ماشاء اللہ وہ آپ کی ایک چھوٹی سی ادھر مسجد ہے، اس سے جو ہے وہ مہدی ایجوکیشن والے ہر سنڈے کو آپ کو پروگرام کرتے رہتے ہیں. مطلب یہ ضروری ہے ہمارے لیے. آپ ایسا درس کا سلسلہ، گفتگو کا سلسلہ، تفاسیر کا سلسلہ، اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کا بھی، ایجوکیشن، پروفیشنلزم، کیا چیز ضروری ہے اس نسل کے لیے. امام زمانہ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس چاہیے، سٹی ڈیولپرز چاہیے، فائنینس مینیجر چاہیے، ای کامرس، اب پوری دنیا ای کامرس میں چلی گئی ہے، سب آن لائن. ای کامرس اسپیشلسٹ چاہیے، ای کامرس مارکیٹر چاہیے. ہم کب توجہ کریں گے اس طرف؟ اور یہ سب کریں گے تو ملک اوپر جائے گا. جب ملک کسی قابل ہوگا تو ظاہر ہے پھر آپ دنیا میں کھڑے ہو پائیں گے. جب تک وابستگی کے چکر میں رہیں گے ادھر ادھر، کوئی بھی کسی قوم کو فلاح نہیں دے سکتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے. خود نہ بدلے، جب تک خودداری اور غیرت نہیں آئے گی. ہم تو بکتے رہے ہم لوگوں سے، مانگتے رہے، بھیکے مانگتے رہے ہم لوگوں سے، ڈونیشن مانگتے رہے، کیا ہوگا؟ کاش کہ کچھ حکمرانوں کو تھوڑی سی آئے، رحم کریں اس قوم کے اوپر. کھا گئے ہر چیز کو جو ملتا ہے. امید ہے ابھی جو ہے وہ ہماری آرمی کو بجٹ ملا ہے، پہلے بھی انہوں نے بہت کچھ بنایا ہے، انشاءاللہ کراچی بھی وہ بنا دیں گے. لیکن عام آدمی، اور یہ آپ مت سوچیں کہ یہ اوپر جاتا ہے تو کرپٹ ہوتا ہے، یہیں سے کرپشن شروع ہوتی ہے. آدمی جو جہاں ہے وہ وہیں کرپشن شروع کرتا ہے تو اوپر جاتا ہے. ایمانداری سخت ہے، ایمانداری. آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں کہ تاجر تھا اصفہان کا اور حج پہ جا رہا تھا، وہ کاروان سے جدا ہو گیا، پھنس گیا بیابان میں. امام زمانہ کو بلایا، امام آ گئے. امام جیسے امام نے کسی ایک طرف اشارہ کیا اور ایک شخص کو آواز دی، 2-3 آوازیں دی تو شخص آیا تو میں اسے پہچان گیا. وہ ہمارے اصفہان کے بازار میں وہ جو مال کو اٹھا کے لے کے جاتا تھا ریڑھی پہ، وہ تھا. یہ امام نے اسے کہا کہ اس کو حج پہ لے جاؤ. اب اس نے کہا کہ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں چند قدم بڑھا ہے، تیو لڑس کیا، مجھے مکہ لے آیا. اللہم صلی علی محمد. وہ لے آیا. میں نے اسے پوچھا بھائی کیا معاملہ، تم تو سامان اٹھانے والے؟ کہا بس میں امام کے قریبی لوگوں میں سے ایک لوگ ہوں، اور میں اصفہان کے بازار میں تھا جب امام نے مجھے بلایا، میں تمہارے لیے آ گیا. کہا حج کرو، واپس فلانی جگہ آ جانا، میں واپس لے جاؤں گا. واپس آئے، واپس لے گئے. اب جب لوگ حج میں ملنے آتے ہیں، مبارکباد دینے آئے، تو اس نے وہاں جا کے کہا دیکھو یہاں پہ آ کے تم وہی تاجر ہو، میں وہی ریڑھی والا ہی ہوں. یہ بتانا نہیں کسی کو، نہیں بتایا. کچھ دن بعد ایک عالم دین کہتا ہے میں نے اس تاجر کو دیکھا، ایک جنازے، ایک سادہ سا جنازہ غریب البدری کا، اور یہ بڑے آنسو اور قطاروں سے تاجر ہوتا ہوا پیچھے پیچھے جاتا ہے. تو میں نے کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ اولیاء خدا کا جنازہ ہے. پھر اس نے بتایا کہ یہ مجھے اس نے چند دن پہلے بولا کہ میں جا رہا ہوں دنیا سے، یہ مال اسی سے میرا غسل اور کفن کرنا. اپنے غسل کفن کے پیسے بھی چھوڑ کے جا رہا ہے. پھر اس کو
تخت فولاد جو سب سے بڑا قبرستان ہے وہاں پر دفنایا گیا، ابھی بھی ہے، رجال الغیب کہتے ہیں، ابھی بھی ہے۔ کیسے بن گیا شخص؟ حرام لقمہ نہیں، رشوت نہیں، چوری نہیں۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم نے اپنے شکم کو پاک رکھا ہوا، یہی تو مسئلہ ہے سارا، کہ بات کرنا تو آسان ہوتا ہے، عمل پہ پھنستا ہے آدمی آگے۔ عالم دین ہمیں بتاتے ہیں، ہمارا وقت بہت تیزی سے آگے نکل گیا، جانے محترم آپ کی سماعتیں اتنی حسین ہیں کہ سوئی جو ہے نا وہ بہت تیزی سے آگے کی طرف چلی جاتی ہے، یا مجھے محسوس نہیں ہوتا یا پھر پتہ نہیں۔ ویسے بھی جن کا ذکر ہے وہ زمان اور مکان میں ویسے بھی آ نہیں سکتے جانے محترم، تو بہرحال ہمیں توفیق دے دیتے ہیں کہ آؤ گفتگو کرو۔ ہمارے عالم دین کہتے ہیں کہ انسان کی کیفیت کا عالم جو یہ ہے، وہ اپنا تو ذکر کر رہے تھے کہ یہاں تو نیا لباس پہن لیں تو آدمی الگ محسوس کرتا ہے، نئے جوتے ہوں، نئے کپڑے ہوں، ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ ان حالتوں میں ہم کہاں، وہ کہاں؟ انسان کا پرانا بیگ ہو تو انسان چھپاتا ہے، نیا بیگ ہو تھوڑا اور بھار بھار کر کے دکھاتا ہے، کیوں ہے؟ گرفتار ہے دنیا میں۔ گھڑی پہنی بھی ہو تو بار بار یوں کرے گا نئی گھڑی ہے، تاکہ تھوڑا پوچھے کوئی۔ نیا فون ہوگا تو بار بار تھوڑا سا، پرانا ہوگا تو جیب میں رکھے گا بھی کیا لے رہا ہوں، کیوں؟ گرفتار نفس، عجب، ریاکاری، حرام نہیں ہاں، لیکن پھنسا ہوا ہے، دکھانا چاہتا ہے۔ یہ پھنسا ہوا شخص کیسے کربلا پہنچے گا؟ کربلا تو آزاد چاہتی ہے، آزاد، دنیا سے آزاد ہوگا تو کربلا آئے گا۔ ذرا بھی کہیں جڑا ہوا نہیں پہنچا کربلا، آ کے پلٹ گیا، آئے پلٹ گئے، کیوں؟ وہ گھر والوں کا نان نفقہ کرنا ہے، مولا اجازت ہے، اور ہم تو کچھ نہیں کہتے، دیر ہو جائے گی۔ یہی زیادہ مطلب بہرحال اسی کی پریکٹس کی ضرورت ہے، خاص طور پر جوان کا جو قلب ہے وہ اس سرزمین کی طرح ہے جس کی مٹی اس قابل ہوتی ہے کہ جو کاشت کرو وہ اگے گا۔ جوان کا قلب ایسا ہے، تو اس کو بچائیں، صرف اس پہ خدا کی محبت کو اندر لگائیں، وہ جب ظہور کرے گی تو خود بخود امام کے پاس لے جائے گی، اپنے وجود کو ایسا کرے۔ یہ جوان کربلا کا ایسا ہی جوان ہے کہ وہ وقت جب آپ دیکھتے ہیں کہ مولا آ رہے ہیں اور اپنی سواری پہ آنکھ لگ گئی، اب یہ بھی ساتھ ہے جوان، جب آنکھ کھولی مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کہا؟ کہا بابا یہ کلمہ کیوں؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک منادی ندا دے کہ موت پیچھے پیچھے ہے۔ اب کوئی اور ہوتا تو پوچھتا کہ کیسے بچا جائے موت سے؟ بھائی جب کوئی مصیبت مشکل کا ذکر کیا جائے تو آگے والا شخص کہتا ہے نا میں کیسے بچے، کیا کرے؟ مگر اس زبان نے کیا کہا؟ کہا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ معرفت ہے حضرت۔ ہمارے استاد بیان کرتے ہیں علی اکبر کے مقام کو درک نہیں کر سکتے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف فرزند حسین ہے، کیا مقام ہے اکبر کا؟ یعنی کیا مقام ہے؟ کہا کہ لوگ ابھی حضرت علی اکبر اپنے آخری لمحوں میں ابھی حیات کی قید میں ہے ظاہری، اسی حالت میں اپنے بابا سے کہا ہے، بعض مقاتل بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں
جد رسول خدا کو اور امیر المومنین جامع کوثر لے کر آئے، یعنی دیکھ رہے ہیں کیا مقام ہوگا حضرت علی اکبر کا۔ تو کیا کہا کیا فرق پڑتا ہے؟ موت ہم پہ آ پڑے، ہم موت پہ جا پڑے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ امام ہے، حیات امام ہے، وقت گزر گیا، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ اہل حرم اس شخص سے سکون پاتے ہیں۔ جب بھی راستے میں کوئی بات خواتین یا اہل حرم کو پہنچانی ہوتی تھی تو مولا علی اکبر کو بھیجتے تھے۔ کیوں؟ خلق میں شبیہ پیغمبر ہے، دیکھ کے بھی سکون ملتا ہے، کلام سن کے بھی سکون ملتا ہے۔ خود امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہمیں ہمارے نانا کی یاد آتی تھی نا تو ہم علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ آسان نہیں ہے، یعنی کس کو یہ توفیق ہوئی انسان بشریت میں، پوری بشریت میں کس کو یہ نصیب ملا کہ شبیہ پیغمبر ہو؟ آسان ہے۔ ہم اگر روزے عاشورا جب سب اصحاب چلے گئے تو بنی ہاشم نے پہلی قربانی حسین نے خود کی۔ ہر چیز کی مصلحتیں ہیں نا، حکمتیں ہیں، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کسی اور کا بیٹا پہلے گیا۔ وہ تو اصحاب نے اپنی پوری طاقت لگائی تھی کہ شب عاشورا، حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم زندہ رہیں اور آل رسول قربان ہو۔ یہ تبھی تو صحابہ ہے، مگر سب چلے گئے۔ وقت آیا رخصتی کا، وداع کا، علی اکبر کو مولا نے سوار کیا۔ علی اکبر چلے، جیسے ہی جانے لگے پیچھے دیکھا آواز آ رہی، مہلن یا بنیا، خدا آپ کو اس کا خیر دے۔ اس غم کو کوئی اور برداشت، ایک شہید کے والد کہتے ہیں کہ میں مصائب پڑھا کرتے تھے، مرثیہ، رات کو سوئے تو کہتا سینے میں نا میں نے محسوس کیا درد ہے، بہت تکلیف ہو گئی، رات بڑی عجیب گزری۔ صبح اٹھا تو پتہ چلا ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی جوان، وہ 8 سال کی جنگ جو تھی اس میں شہید ہو گیا۔ کہتا وہ شہید ہو گیا نا صبح، تو پھر لوگوں نے آیا، کسی نے کہا ایک ہی بیٹا تھا، کیا تو کہا دکھ ہوتا تھا، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، لوگوں کی باتیں برداشت نہیں ہوتی تھی۔ پھر کچھ دوست آئے، انہوں نے دلاسا دیا، تسلی دی۔ رات خواب میں دیکھا امام حسین کو اور کہا اس سے، کہا کہ ہر وقت علی اکبر کے مرثیہ پڑھتے ہو نا تم، کچھ محسوس ہوا جوان بیٹا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہا اس دن کے بعد سے جب میں مصائب پڑھتا تھا نا تو علی اکبر کے مصائب کچھ اور ہوتے تھے۔ کیوں؟ کہتے تھے کہ میرا بھی جوان بیٹا گیا ہے، مگر میں جوان بیٹے کے جنازے میں نہیں تھا، اور اس طرح نہیں گیا جس طرح حسین کا بیٹا گیا۔ مولا ہم آپ کے درد کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں زاداران محترم، جب جانے لگے نا کہا مہلن یا بنیا، کہا بابا ابھی تو مل کر نکلا ہوں، آئے غربت امام حسین، ابھی تو مل کر نکلا ہوں۔ امام فرماتے ہیں ہاں بیٹا، جتنا ممکن ہو نا مڑ مڑ کر دیکھ لینا، مڑ مڑ کے۔ علی اکبر گئے، وقت نہیں ہے۔ حضرت علی اکبر نے جنگ لڑی، علی کا پوتا ہے، عباس کا شاگرد ہے، بنی ہاشم ہے،
جنگ لڑی، کہتے ہیں پہلا وار ایسا کیا دشمن کے قلب کو چیر دیا. واپس آئے، آ کر امام کی خدمت میں آئے، کہا بابا زرے کی گرمی، لباس آئینی تھا نا، زرے کی گرمی اور پیاس کی شدت مارے دیتی ہے. اگر پانی مل جاتا نا تو میں بتاتا جنگ کیا ہوتی ہے. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، کیا علی اکبر نہیں جانتے پانی نہیں ہے؟ تو پھر کیا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں یہ محبت تھی جو لے آئے. بعد مقاتل کہتے ہیں وہاں پر امام حسین نے کہا کہ بیٹا میں اپنی زبان تمہارے دہان میں دیتا ہوں شاید، مگر جیسے ہی مولا نے اپنی زبان کو علی اکبر کی دہان میں دیا تو ایک دم ہٹ گئے. کہا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے. نہ جانے، یہ تو ہم کہتے ہیں کہ پانی 7 کو بند ہوا، نہ جانے بچے اس سے پیاسے ہوں گے، حسین کب سے پیاسا ہے نہیں پتا، حسین کب سے پیاسا ہے. ہاں کہا جاؤ تمہارے جد تمہیں سیراب کریں گے. یعنی کیا؟ یعنی اب نہ آنا علی اکبر، اب نہ آنا. گئے، کہتے ہیں دشمن کو آخر تک لڑا. جب دشمن مجبور ہو گیا، کہا کہ اگر یہ جوان لڑتا تھا یہ تو ہم نہیں جیت سکتے. دھوکہ آخر میں دیتی ہیں. کیسے؟ کہا دھیان ہٹائیں گے، ذرا سی نگاہ ہٹے اور اس کو بولا کہ نیزہ جو ہے وہ علی اکبر کو تھے تو یہ ایسے ہی. بعض بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ خیموں کی طرف جو ہے وہ حملہ ہو گیا. حسین کا فرزند ہے نا، غیرت گوارا، ایک نگاہ گئی اس نے فائدہ اٹھایا. نیزہ جو ہے وہ پیوست کیا، نیزہ ایسی جگہ آ کر لگا کہ خون جو ہے وہ بہنا شروع ہو گیا. بعض کہتے ہیں کہ خود علی اکبر نے کیا، بعض کہتے ہیں ٹوٹ گیا، مگر اس کا پھل باقی رہ گیا. توازن، لڑتے لڑتے خون نے توازن برقرار نہ کیا. علی اکبر نے اپنے ہاتھوں کو اپنی سواری پہ ڈال دیا. کہاں لڑ رہے ہیں؟ دشمن کے آخر تک. اب آنا کہاں ہے؟ علی اکبر جانتے ہیں بابا کو تکلیف نہ ہو، سواری کو کہا بابا کی طرف لے کے چل، مگر مقتل کہتا ہے فَقَطَّعُوهُ، یعنی تلوار سے جہاں جہاں سے علی اکبر گزرے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اسی حالت میں اس جگہ گرے کہ جہاں پر مقام علی اکبر خیموں کے قریب ہے کہ بابا کو زیادہ تکلیف نہ ہو. یہ وہ شہید ہے جس نے مدد کو نہیں پکارا، کہا بابا میرا سلام ہو. علی اکبر گرے. ہاں زادہ نے محترم، اب نہ جانے امام حسین کیسے علی اکبر پر پہنچے. جب حر کا جوان بیٹا گرا تھا نا، حر آیا تو مولا نے کہا تھا، مولا نے کہا حر جوان بیٹے پر باپ نہیں آتا. ہاں آؤ حر دیکھو، علی اکبر کے جنازے پر مولا پہنچ گئے. 2 زانو ہوئے، سینے پہ ہاتھ رکھا، نہ جانے کس طرح وہ نیزہ ٹوٹا ہوا نکلا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب علی اکبر کے لب ہل رہے ہیں. میرے مولا نے اپنی رخسار کو علی اکبر کے رخسار پر رکھا. نہ جانے کیا کہا. ہاں اتنا کہا کہ تیرے بغیر یہ دنیا